جو 70 صحابہ نے بیعت کی تھی یزید کی، پھر حضرت حنظلہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر کیوں فرمایا کہ بیعت توڑ دو؟ کیونکہ یزید کا فکس ظاہر ہو گیا ہے، ناسخ التواریخ ابن الکثیر۔ دیکھیں آپ بخاری پڑھیں، اس میں حضرت ابن عمر کا قول پڑھیں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے، جس نے بھی اس کی بیعت کو توڑا تو مجھ ابن عمر سے اس کا کوئی تعلق ہو نہیں۔ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، ورنہ مدینہ کے سارے لوگ ان کے مخالف تھے۔ یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں یار، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیعت توڑ دی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور 1000 لڑکیاں زنا سے حاملہ ہوئیں، 1000 لڑکیاں، اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ نے لکھا ہی نہیں، تاریخ جس تاریخ کا آپ نے حوالہ دیا نا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آج اگر سرگودا میں الیاذ باللہ پنڈی میں اسلام آباد میں وقت کے حکمران اور فوجی داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر زنا کرنا شروع کر دیں لڑکیوں کے ساتھ، تو آپ برداشت کرو گے؟ کرو گے؟ وہ صحابہ سارے دیوس تھے، وہ زنا کرتے رہے۔ اچھا چلو فیصل مسجد میں آج کے حکمران گھوڑے باندھ دیں، مسجد نبوی تو یار بہت بڑی مسجد ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، وہ میرے نبی کی مسجد، اس میں گھوڑے باندھنے۔ اگر آج کسی مسجد میں وقت کا حکمران گھوڑے باندھے، گھوڑے لید کریں، تم برداشت کرو گے؟ یہ ساری باتیں کیوں تاریخوں میں؟ صحابہ پر یہ الزام ثابت کرنے کے لیے کہ وہ دیوس تھے، ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، انہیں کوئی اسلام کے ساتھ خیر خواہی نہیں تھی، اس میں وہ کامیاب ہیں۔ انہوں نے ڈگ ڈگی بجائی اور آپ نے اس پہ ڈانس کرنا شروع کر دیا۔